تمہارا ہاتھ اٹھاکر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جس شخص کو اس بلند و برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے نا، اس کی سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں پر پریشان نہیں ہوا کرتا۔ کسی نے پوچھا، اگر سب کچھ اللہ کرتا ہے تو انسان کو دوزخ کی سزا کیوں ملے گی؟ جواب ملا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسان کو کچھ اختیارات دے۔ زبان کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے الفاظ انسان کے اختیار میں ہیں۔ دل کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن اس کو خوبصورت یا بدصورت بنانا انسان کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھنا، دعا کرو یا گناہ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، تب ایسے لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں، اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کریں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچاؤ۔